اگر ہم جیسے گنہگاروں کے جوڑے بھی عرشوں پہ بنے تو پھر اگر یہ جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں تو پھر طلاق فرشوں پہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک ہی جوڑا ہے جو عرش پہ بنا ہے، وہ اس لیے بنا ہے کہ وہ رہتا ہی عرش پہ تھا۔ دو منفرد سی معراجیں ہیں رسول کی، ویسے تو کئی معراجیں ہیں رسول کی، علماء نے ہر معراج پہ بڑی بڑی شرح لکھی ہے، کسی نے 120 تعداد لکھی، کسی نے 122 تعداد لکھی۔ اتنی دفعہ رسول عرش پہ گئے اور معراج، لیکن دو منفرد سی معراجیں ہیں۔ ایک ایسی معراج ہے جس میں سیدہ دی گئی ہے، اور ایک ایسی معراج ہے جس میں سیدہ مانگی گئی ہے۔ مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، سیدہ ان ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ایک معراج پہ کہا گیا اِنَّ آتَيْنَا کل کوثر، میں تجھے زہرہ عطا کروں گا۔ اور یہ واحد عقد ہے جو عرش پہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے بڑے بڑے جلیل القدر معصومین گزرے ہیں، ایک بھی عقد عرش پہ نہیں ہوا، کوئی نکاح عرش پہ نہیں ہوا، حتیٰ کہ سید الانبیاء کا نکاح پہ فرش پہ پڑھا گیا۔ ایک ہی نکاح ہے جو عرش پہ ہوا ہے۔ اگر اہل ملتان مجھے کہیں کہ اس میں دنیا کو کوئی مثال اور کسی دلیل سے ثابت کر، کیا نص ہے کہ علی اور زہرا کا نکاح عرش پہ پڑھا گیا ہے؟ نکاح ہوتا ہی دلہن کے گھر ہے۔ تو بیٹھا ہے جو آج کی رات یہ جشن سن سکے؟ بسم اللہ، بسم اللہ۔ نکاح ہو ہی نہیں سکتا تھا، علمدار شادی نکاح بنتا ہی نہیں تھا۔ زمین پہ ہوتا کیسے؟ زمین تراب ہے، علی ابو تراب۔ یہ نکاح ہوا ہی عرش پہ، اسے پڑھا ہی خود رحمان نے۔ یہ واحد عقد ہے جسے خود رحمان نے پڑھا ہے۔ حضرت آدم کا عقد بھی خدا نے خود نہیں پڑھا، آدم اور حوا کی تزویج ہوئی ہے، خدا نے خود عقد نہیں پڑھا۔ ایک نور ظاہر ہوا جس نے آدم کے عقد کے سیغے پڑھنے شروع کیے۔ آدم و حوا کا عقد پڑھا گیا۔ کتابیں چاہو گے ممبر پہ ڈھیر کروں گا، دو برابر کے گواہ کھڑے ہو گئے۔ ایک حوا کی طرف سے آ رہا ہے، ایک آدم کی طرف سے آ رہا ہے۔ آواز آئی آدم حق مہر کیا دے گا؟ اس نے کہا ہاتھ سے کیا کچھ نہیں، کمایا کچھ بھی نہیں، زمین پہ بھیجے گا، جو کہہ دے گا وہ دے دوں گا۔ فرمائے وہ تو غیر معجل ہے۔ جو اہل زبان تشریف فرمائے ہیں، معجل کون سا ہے؟ جو موقع پہ ادا کرے گا وہ کون سے کہے گا میرے مالک میرے پاس کچھ ہوتا میں موقع پہ ادا کر دیتا، سارا غیر معجل رہنے دے۔ فرمایا سارا غیر معجل رہنے دوں گا تو پھر اصول بن جائے گا کہ نکاح میں حق مہر ہو گئی غیر معجل، تمہیں کچھ موقع پہ ادا کرنا پڑے گا۔ فرمایا کیا موقع پہ ادا کرو؟ فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے مالک کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا 5 دفعہ ان پہ درود پڑھ دے، میں حق مہر معجل۔ جو تیرے نکاح کے لیے بڑے ہیں ان پہ درود پڑھ دے، ان پہ درود پڑھ دے، ان پہ درود پڑھ دے۔ آدم اور حوا کے نکاح پہ حق مہر آل محمد پہ درود کی شرط رکھی گئی تھی۔ 5 دفعہ آل محمد پہ درود پڑھا۔ خدا نے فرمایا اب حوا تجھ پہ حلال ہو گئی ہے کیونکہ تو نے حق مہر موقع پہ ادا کر دیا ہے۔ اس لیے یہ درود آدم اور حوا کی نسل پہ ماں کی طرف سے بھی قرض ہے، باپ کی طرف سے بھی قرض ہے۔ جو درود پڑھتا ہے وہ آدم کا حلالی بیٹا ہے، جو درود کاٹ دیتا ہے یہ آدم کا حرامی بیٹا۔ بسم اللہ، بسم اللہ صاحب۔ یہ درود پڑھ کے وہ آل محمد پہ احسان نہیں کر رہا، ماں باپ کا قرضہ اتار رہا ہے۔ لیکن حضرت آدم کا عقد بھی خدا نے خود نہیں پڑھا، سیدہ کا عقد خود خدا نے پڑھا۔ خدا نے جسے سیدہ کے دروازے پہ رشتے کے لیے بھیجا تھا، وہ کوئی زمین سے کوئی مرد نہیں چنا تھا۔ خدا نے کہا کہ مجھے دروازہ امیر المومنین پہ کسی کو بھیجنا ہے،
تاکہ پتہ چلے یہ خبر فرش سے نہیں آئی، یہ خبر عرش سے آئی، یہ خبر آسمان سے آئی ہے، مجھے کسی کو بھیجنا ہے۔ خدا نے اتنا کہا تو سورج نے کہا میرے مالک حکم کر، میں علی کے دروازے پہ جاؤں؟ فرمایا آج رشتے کی بات ہے، جلنے والے کا کوئی کام نہیں۔ کیا کہنے ملتان والوں، تمہارے عقیدے کو سلام، جلنے والے کا کیا کام ہے؟ چاند آگے بڑھا، میرے مالک مجھے بھیج دے۔ فرمایا تو کہاں جائے گا؟ فرمایا میں علی کے دروازے پہ جا کر رشتے کا پیغام لے کے جاؤں۔ فرمایا ضرور بھیج دیتا، تیری چاندنی بھی بڑی ٹھنڈی ہے، چہرہ بھی بڑا حسین ہے، لیکن تیرے چہرے پہ آج داغ ہے، مجھے کوئی بے داغ چاہیے، مجھے کوئی ایسا چاہیے جو زہرا کے دروازے پہ جائے۔ کبھی کوئی تارا اٹھتا ہے، کبھی کوئی ستارہ اٹھتا ہے، یا زہرا ستارہ آل محمد پہ درود پڑھتا ہوا عرش پروردگار کا طواف کر رہا تھا، زہرا ستارے کا مقدر جا گیا، خدا نے اذن دے دیا، زہرا ستارہ عرش سے چلا، دروازہ امیر المومنین کی طرف بڑھا۔ ادھر سیدہ نے نگاہ کی، عرش آتا ہوا دروازہ دیکھا، تارے کو دیکھتے زہرا نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدہ تسبیح الہیہ میں مشغول تھی، یہ تارا امیر المومنین کی چھت پہ آ کے رکا، اس نے علی کے گھر کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ زہرا کی آواز آئی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ادھر تارا علی کے دروازے پہ گر گیا، آواز آئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ اس مقدس شب پہ اہل ملتان تارے کے دروازے پہ جا کے تخیل سے پوچھتے ہیں زہرا ستارہ، جب اللہ نے حکم دے دیا تھا تو عرش سے آیا تھا، تو سیدھا علی کے دروازے پہ آتا، تو نے علی کی چھت کا طواف کیوں کیا؟ زہرا ستارے کی آواز آئی اگر میں سیدھا علی کے دروازے پہ گر جاتا 14ویں صدی کا مولوی بھونک دیتا، ٹوٹا تھا گر گیا ٹوٹا تھا گر گیا ٹوٹا تھا گر گیا۔ میں نے طواف کر کے بتایا ٹوٹا ہوا نہیں آیا،